اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ماشاءاللہ سے ہوسٹنگ کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت ہیں۔ علم کے حوالے سے اگر ان سے کسی بھی موضوع پر بات کی جائے، یقین جانیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس علامہ صاحب ہی بولتے چلے جائیں، ہم سنتے رہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ہم حضرت صاحب کو سنتے رہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک سلسلہ چلانا پڑتا ہے، بیچ میں ٹوکنا پڑتا ہے، سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سوالات کے جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ناظرین اکرام، جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم وہی سوال علماء اکرام سے کریں، علماء اکرام کی خدمت میں وہ سوال رکھیں تاکہ ہم اس سے جواب حاصل کر سکیں۔ ان سوالات کے جوابات ہمیں ملنا بہت زیادہ ضروری اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اگر ایک انسان جاننا چاہتا ہے تو اس کی طلب ہوتی ہے کہ جواب ہمیں مل جائے، اور جب جواب ملے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم ان جوابات کو سن کر ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکالیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں انہیں جگہ دینی چاہیے، اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پھیلانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو آگے تک پھیلایا جائے، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ نور ہدایت پروگرام کرنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ، اور آج کا موضوع بھی انشاءاللہ حضرت کا تعارف کرانے کے بعد میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ناظرین کو بتا دیا جائے، اللہ پاک کی نعمتیں۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا چرچا جتنا کیا جائے ناظرین اتنا کم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید و فرقان حمید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے جی۔ اس کے علاوہ پورا قرآن اللہ کی نعمت ہے، پورا قرآن اللہ کی رحمت ہے، ساری کائنات اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم جنت کی بات کریں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم پر کتنا بڑا اللہ کا احسان اور اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جائیں ناظرین، ہم نہیں گن سکتے۔ ساری دنیا ایک جگہ بیٹھ جائے اللہ کی نعمتوں کو گنے، یقین جانیے وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں، ان گنت اللہ کی نعمتیں۔ آج ہم کوشش کریں گے مختصر سے وقت کے اندر یہ جان سکیں کہ اللہ کی نعمتیں کس انداز میں مومنین پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ساتھ سرکار کی امت پر کس انداز میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے گا سب سے پہلے قرآن اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی مشکور و ممنون ایک مرتبہ پھر آپ نے بزم نور ہدایت پروگرام میں بندہ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ پروگرام کا ٹاپک اور موضوع اللہ رب العزت کی نعمتیں، ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کا احاطہ ناممکن ہے۔ اس موضوع کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم نہیں گن سکتے۔ یہ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان، تمہاری اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرو، تم نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے؟ سب سے پہلے بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں؟
تو اس بات کا جواب مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے، ہر وہ چیز، ہر وہ ذات کے جس کے ذریعے سے انسان کو نفع اور فائدہ ہو اور وہ چیز جائز ہو، وہ انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی نعمت ایک حد تک نعمت ہوتی ہے، لیکن جب اسی نعمت کی فراوانی اور زیادتی ہو جائے تو پھر وہ نعمت نہیں رہتی، بلکہ وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ، اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ بارش اللہ رب العزت کی نعمت ہے، بے شک اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے بارش۔ اگر بارش نہ ہو تو جناب والا علاقے ویران ہو جائیں، فصلیں تباہ ہو جائیں اور قحط سالی آ جائے۔ لیکن یہی جب بارش، باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش برستی ہے تو اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ایک حد تک اگر یہ بارش مسلسل برستی رہے اور یہ نہ رکے اور تسلسل کے ساتھ برستی رہے تو یہ پھر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور وہ پھر رحمت نہیں رہتی، وہ نعمت اور رحمت سے تبدیل ہو کر زحمت اور عذاب میں بدل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ وہ چیزیں جو بندے کے لیے ایک مخصوص لمیٹڈ چیز بندے کے استعمال کے لیے ہو، ضرورت کے لیے ہو، وہ اللہ کی نعمت ہے بندے کے لیے۔ بالکل سر، یہ آسمان سے بارش کے بعد اگر وہ برف جسے ہم کہتے ہیں برف باری ہو جاتی، گولہ باری آئی تھنک اسے برف باری، وہ ژالہ باری، اس میں بھی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تو برف باری بڑی دھیمی سی پیاری سی مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، لیکن ایک برف ایسی گرتی ہے جو پتھر ٹائپ کے ہوتے ہیں بڑے، جی، تو وہ بھی ایک طرح کی علماء اکرام سے سنا ہے کہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کیا؟ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں یہ چیز ایک حد تک لمیٹڈ، مثال کے طور پہ 2-4 منٹ کے لیے اگر اولے گرے تو سب لوگ انجوائے کریں گے، اس کو انجوائے کریں گے اگر نقصان نہیں ہوتا، لیکن اسی کی جب زیادتی ہو اور اسی سے جب نقصان ہونے لگ جائے تو پھر ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر جب بہت زیادہ بارشیں ہوئیں تو آذانیں دی گئیں ان بارشوں کو روکنے کے لیے کہ یہ بارشیں رک جائیں، تو یہ اللہ کی نعمت عذاب میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو بہرکیف ہم بات کر رہے تھے اللہ کی نعمت کی، تو پوری دنیا کو چھوڑ دیں، پوری دنیا کے اوپر اگر گفتگو کریں تو سالوں ہمیں چاہیے گفتگو کے لیے، گفتگو ختم ہو جائے گی لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تو رب نے فرمایا کہ نعمتیں بے شمار ہیں، تم گن نہیں سکتے۔ ہم اگر صرف اپنے جسم کا موازنہ کر لیں، صرف اپنے جسم کا مشاہدہ کر لیں کہ یہ نعمت کس طرح ہے، تو ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق فرمایا۔ اب 2 ہاتھ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، بھائی کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ کافی ہے نا ہمیں، لیکن اگر کوئی سوچے، کوئی بولے نہیں اگر 4 ہاتھ ہوتے تو میں اور زیادہ اچھا کام کر لیتا، قطعی نہیں، زیادتی ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو ضرورت ہے وہ صرف 2 ہاتھوں کی ہے، اور رب ذوالجلال نے 2 ہاتھ عطا فرما دیے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، مثال کے طور پہ کوئی شخص کوئی ڈھانچہ بنانے لگے، وہ یہ کہے کہ بھائی نہیں یہ ہاتھ یہاں پہ نہیں، یہ تھوڑا نیچے ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ اس کا موازنہ کر لیں، اس کی تحقیق کر لیں، آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس جگہ پر انسان کے ہاتھوں کو اللہ رب العزت نے فٹ کیا ہے یا بنایا ہے، یہ ہاتھوں کی بہترین جگہ ہے، اس سے بہترین جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے 2 آنکھیں عطا فرمائیں، اللہ کی نعمت جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کو فٹ فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے علم غیب کے مطابق جان لیا کہ انسان کی آنکھیں کہاں درست ہوں گی اور کہاں درست طور پہ انسان خوبصورت نظر آئے گا، تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ تمام کی تمام نعمتیں عطا فرما دی۔ اب یہ دوسری طرف آ جائیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک شخص سے اس کی ایک آنکھ لے لی جائے اور ایک آنکھ سے دیکھے تو انسان ڈسٹرب ہو جائے گا، بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یعنی ایک آنکھ، یہ آنکھ نعمت ہے اللہ کی، یہ زبان نعمت ہے اللہ کی، یہ کان نعمت ہے اللہ کی، ہاتھ نعمت ہے، ہمارا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہترین اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے اندر کسی بھی چیز کی اگر کمی ہو جائے انسان جو ہے وہ لاچار ہو جاتا ہے، بالکل انسان لاچار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے اس کے پاس ایک ہی ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ دوسرے ہاتھ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک شخص ہے وہ چل نہیں سکتا، 2 پاؤں نہیں ہے اس کے پاس، اس سے پوچھو کہ پاؤں کی قدر اور قیمت، پاؤں کی نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔
اچھا ہمارے ساتھ ایک یہ بھی مسئلہ ہے، اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کے ہمارے آس پاس ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. جب تک وہ نعمت ہمارے پاس رہتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نعمت ہم سے چھن جائے یا ہم سے دور کر دی جائے تب ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، بجلی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بجلی جب تک رہتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جیسی بجلی چلی جائے فوراً کہتے ہو لائٹ چلی گئی، بجلی چلی گئی، پھر ہمیں سارے کام یاد آتے ہیں. ہمیں اپنا موبائل چارج کرنا ہے، کیسے چارج کریں؟ ہم نے دیکھنا ہے، اندھیرا ہو گیا ہم کیسے دیکھیں؟ ہم نے فریج استعمال کرنا ہے، واشنگ مشین استعمال کرنی، کیسے استعمال کریں؟ تو ایک نعمت اچانک ایونٹ آ گیا بھائی کپڑے پریس نہیں، اب کیا کریں؟ یہ کپڑے پریس کرنا ہے، ایگزیکٹلی بالکل. وہ ایک نعمت جب چھینی یا ایک نعمت کچھ دیر کے لیے دور ہوئی ہمیں تو ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہوا. اسی طریقے سے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. بے شک جب تک ہماری زندگی کے اندر ہمارے ماں باپ موجود ہوتے ہیں ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تب ہم روتے ہیں. ہم باتیں یاد کر کر کے پھر ہم قبر پہ جا کے آنسو بہاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کاش یہ زندہ ہوتے تو ہم ان کی ایسی خدمت کرتے، ہم ان کے ساتھ یہ کرتے، ہم ان کے ساتھ فلانا کرتے، ان کے کہنا مانتے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج جن کے ماں باپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ کیوں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ وہ کیوں اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں؟ کیوں اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بات اپنے ماں باپ کی ناگوار گزری ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کہ جس میں رب ذوالجلال نے اس مہینے کی مناسبت سے معراج کا ذکر فرمایا، اسی سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، اور بالخصوص جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے تو اس وقت انہیں جھڑکو مت، پیار کے ساتھ ان سے گفتگو کرو. وہ بے شک ان کے اندر بچوں والی عادتیں کیوں نہ آ جائیں لیکن آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھیں. کیوں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی مہینوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد یہ نعمت تم سے چھن جائے گی. پھر اس نعمت کو ڈھونڈتے رہو گے، یہ نعمت تمہیں نہیں ملے گی. جب یہ نعمت موجود ہے تو اس نعمت کی قدر کر لو. لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے پاس ہیں، یا جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، چاہے وہ رشتوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، جو ہمارے تعلقات والی چیزیں ہیں ان کی قدر کرنا سیکھیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے شکر کس چیز کا باری تعالیٰ؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میری نعمتوں کا شکر، جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ کسی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، ماں باپ کی صورت میں ہو، ہر وہ شے جو تمہیں راحت پہنچا رہی ہے وہ میری نعمت ہے، اس کی قدر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا. سبحان اللہ. لیکن اس کے برعکس فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، میری نعمتوں کی ناشکری کی، رب ارشاد فرماتے تو پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس عذاب کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں جن کی وہ ناقدری کر رہا ہوتا ہے، جن کی وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس اللہ رب العزت نے صحیح سلامت جسم عطا فرمایا، اگر کوئی معمولی سی تکلیف ہو جاتی ہے ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نہیں ہم تکلیف میں ہیں. یہ ناقدری اور ناشکری ہے. بالکل. اللہ رب العزت کے حضور صبر اور شکر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جتنی تکلیف تو نے عطا فرمائی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ہمیں، اور باری تعالیٰ تو ہی اس تکلیف کو دور فرمانے والا ہے، اور وہ رب جو ہے اس تکلیف کو دور فرما دے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر سرکار نے فرمایا نا، جب بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اللہ رب العزت نے ہر نیک کام کے اجر اور ثواب کو مقرر فرمایا ہے. ہر کام پر نماز پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب مقرر ہے، روزہ رکھیں گے اجر و ثواب مقرر ہے، ہر چیز. لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے رب ذوالجلال نے اس کا اجر اور ثواب مقرر نہیں فرمایا. واہ جی واہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے بے والا، شک اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو شخص صبر کرتا ہے اس کی جزا اور اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ اللہ کے فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. کیا بات اس ہے، سے بڑھ کے اور کیا چاہیے بندے کو؟ جب بندہ اس کے ساتھ ہو گیا. محمود غزنوی، جی جی وہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انعامات تقسیم کر رہے تھے. انہوں نے جواہرات سے بھرے ہوئے تھال جو ہے اپنے خدام کے درمیان میں رکھ دیے اور کہا کہ مطلب بادشاہ خوش تھا، کہا کہ آج میں خوش ہوں، جس کو جتنا انعام یہاں سے لینا ہے وہ اٹھا لے، جو کچھ لینا ہے یہاں سے لے لے. کسی نے ہیرے اٹھائے، کسی نے جواہرات اٹھائے، کسی نے کچھ اٹھائے، کسی نے کچھ. ایک کنیزہ خاموش کھڑی تھی. بادشاہ نے کہا اٹھاؤ تم بھی، تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت آج آپ جو مانگو وہ دیں گے. ہاں ہاں آج ہم خوش ہیں، جو مانگو وہ دیں گے. تو ہیرے جواہرات نہیں اٹھائے، آ کر بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے. کیوں؟ آپ کے پاس تو بادشاہت ہے، آپ مجھے مل جاؤ گے تو آپ کی بادشاہی میں سے جو میں لینا چاہوں لے سکتی ہوں. یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال اور بلا تمثیل اللہ رب العزت کی ذات مثال سے منزہ مبرہ ہے. بے اللہ شک، رب بے شک، العزت نے فرمایا میں صبر کرنے والے کے بے ساتھ شک. ہوں. جب رب بندے کے ساتھ ہو جائے تو پھر بندہ جو چاہے اللہ رب العزت سے لے لے. بے شک، کیا ہی بات ہے علامہ صاحب. اگر کوئی انسان صبر کرنے لگ جائے تو یقیناً اس نے دنیا بھی پا لی، آخرت بھی پا لی. جب اللہ اس کا ہو گیا تو ساری کائنات اس کی ہو بے گئی. شک بے ہمیں شک. چاہیے ہم صبر اختیار کریں. حالانکہ ہمارے پاکستان میں بے صبری ہے، روڈ پہ نکلیں تو آپ کو بہت زیادہ آپ کو بے صبری نظر آتی ہے، مجھ سمیت. اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب نے بھی آج بہت صبر کیا ماشاء اللہ سے، بہت انتظار بھی کیا. انتظار میں بھی ایک برکت بھی ہوتی ہے، صبر بھی ہوتی ہے، حرکت بھی ہوتی ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین کرام آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، دعا کی گزارش رہا کرتی ہے کہ ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. وینس ٹی وی کو، اپنے اہل علاقہ، اپنے پڑوسی رشتہ دار سب کو اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.